السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کتاب عمل کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، یا یوں کہا جائے یعنی لفظی اعتبار سے کہ ماہ مبارک وہ شہر رمضان، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے الذی کی جس میں انزلہ نازل کیا گیا ہے فیہ اس مہینے میں القرآن قرآن مجید کو ھدی للناس کیے لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان اور ہدایت کی واضح نشانی یا بینات دلائل ہے اور حق و باطل میں فرق کی نشانی۔ کل کی گفتگو میں اس آیت شریفہ کے ضمن میں جو پوائنٹ کہ مثلاً لوگوں کی ہدایت ایک، حق و باطل میں فرق کی نشانی اور ہدایت کی نشانی، یہ تین چیزیں کہ جو اس آیت شریفہ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں، اس سے متعلق بیان کر رہے تھے۔ اور گفتگو ہماری اس مقام پہ پہنچی تھی کہ ہمارے سامنے یہ باتیں کثرت سے آتی ہیں کہ مثلاً قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ثواب ہے، یقیناً ہے ثواب، لیکن سمجھنے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو کون عقل مند انسان ہے کہ جو زیادہ کو چھوڑ کے کم پہ رک جائے گا؟ آپ دنیا میں کسی بھی میدان میں دیکھ لیجئے، ایک انسان ایک جوان ہمارا جاب کرنا چاہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہی کام ہے، اتنا ہی کام ہے، سیم کام ہے، اتنا ہی ٹائم ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا کام میں کوالٹی میں فرق ہو جائے تو اس کا ایک جگہ پہ پیکیج بہت کم ہے، دوسری جگہ پہ نسبتاً بہت زیادہ ہے، کس جاب کو لے گا وہ؟ اور یہ بھی مثال ناقص ہے، یہ بھی مثال ناقص ہے، یہاں تو صرف ثواب کے عنوان سے ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ثواب کے عنوان سے بھی ہم کسی دن گفتگو کریں گے کہ مقصد ثواب نہیں ہے، مقصد دوسرا ہے، ثواب اس کے ضمن میں ہے۔ یہاں مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ اس کا ہے کہ انسان اصل مقصد تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ قرآن مجید جس لیے نازل ہوا، قرآن مجید ایک نظام ہے، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا سسٹم ہے کہ جس پہ عمل کر کے لوگ اپنی زندگی گزاریں، لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے سسٹم نظام ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو ہم صرف الفاظ کی حد تک پڑھیں اور اس کو نہ سمجھیں، اس پہ عمل نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کی نظام والی حیثیت ختم ہو جائے گی، سسٹم والی حیثیت اس کی ختم ہو جائے گی، ہمارے لیے سسٹم نہیں رہے گا، صرف الفاظ کے ریپیٹ کر لینے کی ایک کتاب ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کتاب کو عمل کے لیے نازل کیا گیا ہو یا جو ہمارے لیے سسٹم بنا کے بھیجا گیا ہو، اس کو ہم صرف مثلاً جو ہے وہ چوم کے رکھ دیں، اس کو ہم صرف جو ہے وہ اس کے کور میں قاعدے سے لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کو صرف ہم الفاظ کی حد تک پڑھیں، اس کو صرف ہم ثواب کی حد تک پڑھیں، تو آیا ہی اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ آیا اس پڑھنے سے اللہ راضی ہے؟ آیا اس پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا اور راضی ہیں؟ ائمہ اطہار علیہم السلام راضی ہیں؟ کیا معصومین ایسے ہی قرآن پڑھتے تھے؟ ہم لوگ تو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو کیا وہ شخصیات قرآن مجید کو اسی لیے پڑھتے تھے، اسی اعتبار سے پڑھتے تھے؟ اب دیکھیں کہ ایک بہت اچھا اشارہ ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 5، بہت خوبصورت اشارہ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے
توریت کو اٹھایا، حمل کیا، اٹھایا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو اپنایا نہیں. کیا ہے؟ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی جیسی ہے. یحمل اسفارا، کہ جو ایسے گدھے کی جو کتاب اٹھاتا ہے، یعنی ایک گدھا جس کے اوپر کتاب لدی ہوئی ہے. کتاب کا اٹھانا، کتاب کے وزن کو اٹھانا دو معنوں میں آتا ہے. ایک معنی میں آتا ہے کہ جہاں پہ جو اس کا ظاہری وزن ہے اس کو اٹھایا جائے، اور ایک کتاب کے وزن کو اٹھانے جو اس کے اندر علم ہے وہ اپنے اندر انسان منتقل کرے، اس پہ عمل کرے. اللہ نے سورہ جمعہ آیت نمبر 5 اس میں مثال دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہوں نے توریت کو حمل کیا، یعنی ظاہری وزن کو اٹھایا، ثم لم یحملوها، لیکن اس کے جو معنی و مفاہیم ہیں اس کو حمل نہیں کیا، اسے سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا. کمثل الحمار، یہ گدھے ہیں، ان کی مثال گدھوں کی جیسی ہے. یحمل اسفارا، کون سے گدھے؟ کہ جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، کتابوں کے وزن کو اٹھا کے جا رہے ہیں، یہ گدھے. خوب، اب آپ خود سوچئے کہ آگے بھی جو ہے وہ آیت شریفہ نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور لوگوں کی بہت بری مثال ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. سوال اس بات کا کہ جن لوگوں نے، ابھی توریت کا تو زمانہ ختم ہو گیا، اللہ نے جو توریت کی مدت معین کی تھی وہ ختم ہو گئی. دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ذات پروردگار نے جو توریت کے ایکسپائری ڈیٹ دی تھی وہ گزر چکی ہے. آج کے زمانے میں کسی کو توریت پہ عمل نہیں کرنا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ خداوند متعال نے یہاں پہ توریت کی اس بات کو پیش کیا؟ ہم لوگوں کے لیے تو قرآن مجید ہے نا، تو یہ توریت کی بات کیوں ہمارے لیے پیش کی جا رہی ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید بلا وجہ کسی بات کو نہیں پیش کرتا. قرآن مجید ہر چیز کو ایک مقصد، ایک ہدف کے تحت پیش کرتا ہے. اس کو پیش کرنے کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے نظام اور سسٹم کو اگر لوگ وزن کے عنوان سے اٹھا لیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کی مثال گدھے کی جیسی ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کتابوں کے وزن کو تو اٹھا لیتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں. یقیناً سخت بات ہے، لیکن کیا کیجیے، قرآن نے یہ بات پیش کی. یہ سخت بات ہے ایسے آدمی کو یہ مثال دینا، لیکن اس سے کہیں زیادہ سخت یہ ہے کہ قرآن مجید ہو اور انسان اسے نہ سمجھے، انسان اس پہ غور و فکر نہ کرے، انسان اس کو پڑھے نہیں. پڑھنا اسی معنی میں جو روز اول پیش کیا گیا تھا، یعنی انسان اس کو گہرائی میں جا کے اس کو سمجھ کے نہ پڑھے، اس سے مفہوم نہ اخذ کرے، اس سے نظام حیات کو نہ حاصل کرے، زندگی گزارنے کا طریقہ نہ حاصل کرے. لہٰذا ایک جگہ پہ خود قرآن مجید نے سورہ نساء آیت نمبر 82 ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ محمد آیت نمبر 24 ارشاد ہوتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ بات یہاں پہ ان کی نہیں ہے جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، بات یہاں پہ ان کی ہے جو قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ یعنی یہ آیت شریفہ ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جو قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. کیا یہ لوگ قرآن مجید میں، کل بھی ہم نے ایک آیت شریفہ پیش کی تھی لیکن وہ اسی حد تک تھی کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وہ علی آیت شریفہ سورہ نساء آیت نمبر 82 تھی. لیکن یہ سورہ محمد آیت نمبر 24، اس میں بات آگے بڑھ کے بھی کہی گئی، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پہ قفل، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کہ
قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں تالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ تالے در واقع رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ورنہ آپ بتائیے کہ پورے 1 مہینے کی تلاوت کے بعد، قرآن مجید کے پڑھ لینے کے بعد ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، کچھ سیکھتے ہیں ہم قرآن مجید سے؟ اتنی عظیم کتاب کی جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو خشیت سے ریزے ریزے ہو جاتا، جس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا ہے، اتنی عظیم کتاب صرف اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کے ہم ثواب حاصل کر لیں، ثواب کما لیں؟ نہیں، واقعی یہ ظلم ہے اس کتاب کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ ظلم ہے۔ وہ چیز کہ جو کسی بڑے ہدف اور مقصد کے لیے دی گئی ہو، اس کو کسی چھوٹے ہدف یا مقصد میں استعمال کرنا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان گاڑی خرید کے لاتا ہے، بہترین گاڑی ہے، ظاہر ہے گاڑی کا مصرف یہ ہے کہ انسان اس سے چلے، اپنے مقصد تک پہنچے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے۔ یہ انسان اپنے گھر کے دروازے اس لیے گاڑی کو کھڑا کیے ہے کہ خوبصورت لگے، گاڑی میں اے سی چلا کے بیٹھتا ہے، اس میں سوتا ہے، آرام کرتا ہے، کہتا بہت اچھی گاڑی ہے، خوب ٹھنڈا کرتی ہے۔ سننے والے کیا کہیں گے؟ ہنسیں گے اس انسان پہ کہ گاڑی کا کہیں یہ مصرف ہے کہ تم اس کو اپنے یہاں سجاؤ، گاڑی کا کہیں یہ مصرف ہے کہ تم اس میں اے سی میں بیٹھ کے اور کہو کہ بہت اچھی ہے، بہت ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس کا مصرف یہ ہے کہ تم کو تمہاری منزل تک پہنچائے، تم کو تمہارے مقصد تک پہنچائے۔ قرآن مجید کا یہ مصرف نہیں ہے کہ ہم ان کی آیتوں کو، قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھ کے ثواب کمائیں۔ قرآن مجید کا مقصد کا نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو مقصد حیات تک پہنچائے، انسان کے معیار میں تبدیلی پیدا ہو، انسان کے خود اس روحانی سفر میں مددگار ثابت ہو، انسان کے عمل میں فرق ہو، انسان کے کردار میں فرق ہو۔ عمل کی کتاب ہے، نظام کی کتاب ہے، سسٹم کی کتاب ہے کہ جو انسان کو آگے کی طرف لے کے جائے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے بہت تعجب سے کیا کہا ہے، 2 آیتیں تو ہم یہ پیش کر چکے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کتنا تعجب ہے قرآن مجید کو خود اس بات پہ۔ کس کے لیے غور و فکر، کس کے لیے تعجب ہو رہا ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے؟ وہی جو لوگ پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری والی آیت سورہ محمد میں کیا کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی غور و فکر نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل پہ تالے ہیں۔ لہٰذا آئیے آج سے ہم طے کرتے ہیں، ابھی آغاز ہے ماہ مبارک رمضان کا، آج سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جو بھی دلوں کے تالے ہیں، قرآن مجید کی میں تدبر اور غور کر کے ان تالوں کو توڑ کے اور کھول کے ہم پھینک دیں، تاکہ ہمارے اور قرآن مجید کے بیچ میں کوئی رکاوٹ و مانع نہ رہ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔